وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اعلان کے ذریعہ بتایا گیا ہوگا کہ آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک اور موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ جو ٹاپک اور موضوع پہلے اختیار کیا گیا تھا وہ تھا غلط فہمی، اس کے اسباب کیا ہیں، غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے، اور غلط فہمی کے نقصانات کیا ہیں، اور غلط فہمی سے پیدا ہونے والی جو چیزیں ہیں، جو نقصانات ہیں، ان سے بچنے کا علاج کیا ہے، ان کا سولوشن کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مسلسل ایک ہفتے سے دعوتی سفر پر ہونے کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے اس ٹاپک پر کچھ باتیں رکھنے کے لائق ابھی نہیں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ انشاءاللہ کبھی اور آنا ہوا تو اس وقت میں آپ کے سامنے اس موضوع اور ٹاپک پر گفتگو کروں گا۔ غلط فہمی، اسباب و علاج، اس ٹاپک کو چھوڑ کر جو ٹاپک میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے چنا ہے وہ بھی انتہائی اہم موضوع اور ٹاپک ہے، جس پر بہت کم سنا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے مشکل سے آپ لوگوں نے اس سلسلے میں مفصل اور ڈیٹیل کے ساتھ کوئی خطبہ جمعہ یا کوئی تقریری پروگرام سنا ہو۔ انشاءاللہ وہ بھی ٹاپک، اس پر لوگوں کو بیدار کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ میں اپنی باتوں کو شروع کرتا ہوں کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں، اور آپ لوگوں کو بھی سن کر ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والا اور نافذ کرنے والا بنائیں۔ معزز سامعین، ایک مسلمان سے اس کی ذات میں، اس کی شخصیت میں جو خوبیاں مطلوب ہیں، جو صفات مطلوب ہیں، ان میں سے ایک بنیادی خوبی، بنیادی صفت کہ جس کی ضرورت مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، جس کی ضرورت عالم دین کو بھی ہے، مسجد کے امام کو بھی ہے، ایک عام انسان کو بھی ہے، والدین کو بھی ہے، اولاد کو بھی ہے، شوہر کو بھی ہے، بیوی کو بھی ہے، معاشرے کے ہر فرد کو اس کی ضرورت زندگی کے ہر موڑ پر ہے اور ہر مرحلے میں ہے۔ اور وہ خوبی ایسی خوبی ہے کہ جس خوبی کی تعریف صرف ہمارے مذہب اسلام میں نہیں کی گئی ہے، اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم، جتنے بھی مذہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب کے اندر، ان تمام دھرموں کے اندر اس خوبی کی بڑی تعریف کی گئی ہے، اس صفت کو بڑا ہی اچھا قرار دیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس خوبی کے بغیر کوئی بھی مسلمان آئیڈیل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مثالی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس انسان کے اندر، جس مسلمان کے اندر وہ خوبی نہیں ہے، سمجھ لیجئے اس مسلمان میں کوئی بھلائی نہیں،
کوئی خیر نہیں ہے، اور وہ خوبی اور صفت ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین وہ خوبی اس کو دیتا ہے، وہ صفت اس کو عطا کرتا ہے جس پر اللہ رب العالمین کا خصوصی انعام ہوتا ہے، خصوصی فضل ہوتا ہے۔ کون سی وہ خوبی، کون سی وہ صفت؟ اس خوبی کو عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے تحمل، انگلش میں کہا جاتا ہے پیشنس، ہندی میں کہا جاتا ہے سہنشیلتا، دھیرج اور دھیریے، اور اردو زبان کے اندر اور ہماری عام بول چال کے اندر اس کو کہا جاتا ہے قوت برداشت، برداشت کرنے کا مادہ۔ یہ برداشت کرنے کا مادہ ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا تعلیمات ہے؟ یہ قوت برداشت کیا مقام و مرتبہ ہے؟ وہ کون سے مقامات ہیں جن مقامات میں زیادہ ایک مسلمان سے برداشت کرنے کو اور برداشت کرنے کا مادہ دکھلانے کو مطلوب ہے؟ کون کون سی جگہیں ہیں، کون کون سے مقامات ہیں جہاں برداشت کرنے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے؟ اور اگر کسی کے اندر یہ قوت برداشت نہیں ہے، یہ برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے، وہ اپنے اندر برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کر کے ایک انسان اپنے اندر برداشت کرنے کی قوت اور برداشت کرنے کا مادہ سہنشیلتا پیدا کر سکتا ہے؟ اور قوت برداشت کے کون سے فائدے ہیں، کیا کیا فائدے ہیں قوت برداشت کے جو ایک انسان کی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں، جو دیکھنے کو ملتے ہیں؟ قوت برداشت کے تعلق سے آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو برداشت کرنے والا بنائیں، اور آپ سننے والوں کو بھی سن کر برداشت کرنے کی صفت اور خوبی اپنے اندر پیدا کرنے والا بنائیں، اللہم آمین۔ میرے بھائیو، آج میری اور آپ کی زندگی، چاہے میری پرسنل لائف ہو، ہماری اجتماعی زندگی ہو، سوشل لائف ہو، آج ہم ہائپر بہت جلدی ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول بہت جلدی ہو جاتے ہیں، بھڑک بہت جاتے ہیں، اور بہت جلدی مشتعل اور جذباتی ہو جاتے ہیں، آپا کھو دیتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں۔ آج برداشت کی صفت اور خوبی ہمارے اندر موجود نہیں ہے، کسی کے اندر موجود نہیں۔ اگر میں کہوں کہ فلاں آدمی اس کے اندر برداشت کرنے کی قوت ہے، طاقت ہے، بہت کم لوگ ایسے ملیں گے۔ یہ برداشت کرنے کا مادہ آج ہماری زندگی سے بالکل ختم ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اکثر لوگوں کی زبان سے ہی سننے کو ملتا ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، بولتے نہیں بولتے، اور کتنے اچھے انداز میں بولتے جیسے ان سے بڑا نیک اور دیندار آدمی کوئی نہیں ہے۔ غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ الفاظ ملتے ہیں۔ میرے بھائیو، غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ غلط بات ہی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اچھی بات تو سنی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ برداشت کرنے کی خوبی، یہ برداشت کرنے کا مادہ، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ ہمارا اسلام کہتا ہے اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور و معروف روایت، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے حلیم، جس کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلیم کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنے والا۔ اللہ جتنا برداشت کرتا ہے کائنات میں کوئی اور برداشت نہیں کرتا۔ کتنا برداشت کرتا ہے اللہ؟ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے اس نام کو بار بار کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اللہ علم رکھنے والا ہے، علم رکھنے کے باوجود اللہ برداشت کرنے والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
ہمارے گناہوں کو، ہمارے کرتوتوں کو، ہمارے پاپوں کو، ہماری تنہائیوں کو، ہماری خلوتوں کو، ہماری جلوتوں کو، ہمارے دنوں کو، ہماری راتوں کو سب جانتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین برداشت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ برداشت نہ کریں تو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ فوراً عذاب نازل کر دے، ہماری پکڑ کر لے ہمارے گناہوں کی سبب، لیکن اللہ ایسے نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ مسلسل برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى دَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کی پکڑ شروع کر دے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے پاپوں کی وجہ سے، دنیا میں ایک جاندار، نہ جانور نہ انسان بچ نہیں سکتا۔ اللہ فوراً عذاب نازل کر دے اور سب کو ہلاک و برباد کر دے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ برداشت کرنے والا ہے۔ یہ برداشت کرنے کی خوبی کس کی ہے؟ میرے اور آپ کے رب کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ہمارا پاک پروردگار بڑا رحمتوں والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ عذاب دینے میں جلدی مچائے، جلدی پکڑ کر لے، فوراً جو جہاں پر گناہ کرے فوراً اس کی پکڑ کر لے، اس کو عذاب میں مبتلا کر دے، کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ برداشت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ برداشت کرنے کی خوبی کس کی خوبی ہے؟ اللہ رب العالمین کی خوبی۔ اللہ بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ برداشت کرنے کی خوبی اور صفت یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے برداشت کرنا۔ ہائپر ہو جانا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، قابو سے باہر آ جانا اور بھڑک جانا، یہ میرے بھائیوں اس پر کنٹرول ہر کوئی نہیں رکھ پاتا۔ یہ صفت اور خوبی برداشت کرنے کی، سہنشیلتا، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی خوبی ہوا کرتی ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، سب سے بہترین لوگ، انبیاء کرام کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک خوبی رکھی تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، میرے ابراہیم بڑے برداشت کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں، جن کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہر سال قربانی کرتے نہیں کرتے؟ کیا خوبی ہے ان کی؟ کیا صفت ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا میرے ابراہیم بڑے ہی برداشت کرنے والے۔ کیا کچھ برداشت نہیں کیا انہوں نے؟ کتنا برداشت کیا اپنی زندگی میں۔ ان کے باپ نے ستایا، گھر سے باہر نکالا، اور گاؤں والوں نے، شہر والوں نے ان کو آگ میں جلانے کے لیے لکڑیاں تیار کی اور آگ جلائی، آگ میں داخل کر دیا، اور انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ بڑھاپے کا سہارا، لخت جگر اور بڑی امیدوں کے بعد، آرزو کے بعد اللہ نے ایک اولاد عطا فرمائی تھی، اس کو قربان کرنے کا حکم ہوا۔ اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے راستے میں ایک ایسی وادی میں چھوڑنا پڑا جہاں نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ انسان تھا۔ کتنا کچھ برداشت نہیں کیا انہوں نے، بہت برداشت کیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی خوبی قرآن مجید میں بیان کی۔ تو برداشت کرنے کی صفت اور خوبی یہ اللہ کے محبوب بندوں کی خوبی ہوا کرتی ہے، اور اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ قبیلے عبد القیس، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ تشریف لایا ایک قبیلہ۔ اس قبیلے کا سردار، اس کا نام تھا منذر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میں کوئی خوبی دیکھتے تھے، کوئی کوالٹی، کوئی صفت دیکھتے تھے، اس کی تعریف کیا کرتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اس قبیلے کا سردار منذر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو اپنے پاس، اے منذر، اور کہا اے منذر ان فیک لخصلتین، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں، دو صفات ایسی ہیں اللہ کو بڑی پیاری ہے، اللہ بہت محبت کرتا ہے ان خوبیوں سے۔ کون کون سی خوبیاں؟ الحلم والانات، تمہارے اندر برداشت کرنے کا مادہ ہے، تمہارے اندر برداشت کرنے کی قوت ہے، اور تمہارے اندر جلد بازی نہیں ہے، تم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لیتے ہو، سوچ سمجھ کر، معاملے کی گہرائی کو سمجھ کر تم کوئی قدم اٹھاتے ہو، جلد باز نہیں ہو،
اللہ کے بڑے پیارے ہو، اللہ کو بہت پیار ہے ان خوبیوں سے، تم اللہ کے محبوب بندے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ برداشت کرنے کی خوبی اللہ کی خوبی ہے، اور اللہ کے محبوب بندے جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، یہ ان کی خوبی ہے۔ آج برداشت کرنے والے کو بڑا بزدل سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے اور ڈرپوک سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو برداشت کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے۔ یہ برداشت کرنے کی خوبی ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی، یہ اللہ نے اس کے اندر یہ خوبی رکھی، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی بیچارہ برداشت کرتا ہے اور قوت برداشت دکھاتا ہے رشتوں کو بچانے کے لیے اور دوستی کو بچانے کے لیے، تعلقات کو توڑنے سے بچانے کے لیے، اس کو لوگ کہتے ہیں ڈرپوک ہے، تو بزدل ہے۔ میرے بھائیوں، بزدل نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کی خوبی ہے، اللہ کی صفت ہے۔ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر برداشت کرنے کی ضرورت زیادہ ہے؟ وہ کون کون سی جگہیں جہاں ایک مسلمان سے مطلوب ہے کہ وہ قوت برداشت دکھائے؟ سب سے پہلی جگہ جہاں بات آ جائے خاندان قبیلے کی، جہاں بات آ جائے برادری کی، ذات پات کی، نسل کی، وہاں اچھے سے اچھا انسان پھر برداشت سے عاری ہو جاتا ہے، وہاں برداشت نہیں کر پاتا۔ جہاں انسان کے دماغ میں، اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ فلاں آدمی ذات پات کے اعتبار سے نیچ ذات کا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میرا خاندان، میرا قبیلہ اور میری ذات اس سے اعلیٰ ہے، جہاں انسان یہ سمجھ لے گا وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ ذات پات، خاندان، قبیلے، یہ اونچی ذات، یہ نیچی ذات، میرے بھائیوں، یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کے یہاں دین اسلام ان کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ کیا کسی کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس سے یہ پوچھا جائے گا تو چودھری تھا، تو کاغذی تھا، تو خلجی تھا، تو منصوری تھا؟ کسی سے پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ خاندان کے تعلق سے کوئی سوال ہوگا ہی نہیں۔ یہ خاندان، یہ ذات پات، اس کے حساب سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اچھا سمجھنا، اور دوسرے انسان کو، دوسرے مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھنا، نیچ سمجھنا اور غرور میں مبتلا ہو جانا، میرے بھائیو، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ سب برابر ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، سب کو مٹی میں جانا ہے، سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، سب کا ٹھکانہ قبر ہے، سب کو قبر میں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذات پات، یہ خاندان، قبیلہ، اس کا وجود سرے سے ختم کر دیا۔ آپ کا سب سے آخری خطاب، آخری تقریر سب سے بڑے مجمع کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ آپ نے کیا نصیحت فرمائی تھی اس کے اندر؟ آپ نے فرمایا کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، لوگوں جان لو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت اور رتبے کا کوئی معیار ہے، اللہ کے یہاں کسی چیز کا سکہ چلتا ہے تو وہ عمل کا سکہ چلتا ہے۔ عمل، اللہ عمل کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین دینداری کو دیکھتا ہے۔ عمل کے بنا پر تم ایک دوسرے سے فوقیت رکھ سکتے ہو، ورنہ ذات پات، خاندان، قبیلہ، یہ خوبصورتی، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ تو ذات پات، خاندان، قبیلے کی آتی ہے، بیچارہ کوئی ہلکا ہے جس کو انسان نے ہلکا سمجھا ہے ذات پات کے اعتبار سے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، پھر انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ میرے بھائیو، ذات پات، خاندان، قبیلے، ان کی جب لڑائیاں ہوں وہاں برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فتور اور یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ میں فلاں مسلمان سے بہتر ہوں، افضل ہوں، خاندان کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ اللہ کے ہاں سب برابر ہے۔ اللہ کے ہاں عمل دیندار انسان ہے تو اس کا رتبہ بڑا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، برداشت کی ضرورت پڑتی ہے، قوت برداشت کی ضرورت پڑتی ہے جب رائے کا اختلاف ہو جائے، جب سوچ کا اختلاف ہو جائے، جب فکر کا اختلاف ہو جائے۔ میرے بھائیو، سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میری جیسے ہو جائے، جیسا میں سوچوں، جیسا میں کروں ویسے کرے، ایسے ہو نہیں سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا میرے۔
دو سگے بھائی ان کی بھی سوچ برابر نہیں ہو سکتی، لیکن جب رائے کا اختلاف ہو، سوچ کا اور نظریے کا اختلاف ہو، وہاں انسان پھر قوت برداشت نہیں دکھا پاتا۔ اکثر جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں رائے ملتی نہیں ہے، سوچ ملتی نہیں ہے۔ بطور مثال سمجھے، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ پنکھا یہاں لگنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں لگنا چاہیے۔ ہوتا نہیں ہوتا کبھی کبھی مسجد میں، مسجد کے ذمہ داروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف بھی ایسا برداشت نہ دکھایا جائے تو بول چال سے گئے، بول چال تو دور کی بات، سلام تو دور کی بات، شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ قوت برداشت نہیں دکھایا گیا۔ دو بھائی، ہماری شادی میں ایسا ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، باپ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے شادی میں، بیٹا کہتا ہے یہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، جب سوچ کا، نظریے کا اور رائے کا اختلاف ہو جائے، وہاں ایک مسلمان سے قوت برداشت کی ضرورت ہے۔ وہاں اگر قوت برداشت نہیں دکھایا گیا تو پھر معاملہ بگڑنے والا ہے، نفرتیں جنم لینے والی ہیں، لڑائیاں ہونے والی ہے، اور اختلاف ہونے والے ہیں جو اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ان کی طبیعت کے اعتبار سے ڈیل کیا۔ تمام صحابہ کرام کے سوچنے سمجھنے کا انداز الگ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فطرت الگ تھی، ان کی طبیعت الگ تھی۔ عمر فاروق کا مزاج کچھ الگ تھا، اور عثمان غنی کی سوچ الگ تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کے افکارات الگ ہوا کرتے تھے۔ تمام صحابہ کرام کی سوچ میں اسمانتا تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کیا، اور سب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کا مادہ دکھایا، تبھی تو دین پہنچائے نا اپنے پاس۔ ایسے نہیں پہنچا میرے بھائیو۔ دین کی دعوت و تبلیغ میں برداشت کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ تو رائے اور نظریے کے اختلاف جہاں ہو جائے وہاں برداشت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ انسان یہ سوچ لے یہ کام کر رہا ہے میرا خیر خواہ ہے، چلو کام ہو جائے، کوئی مشکل نہیں، مجھے اپنا مزاج، اپنی رائے نہیں تھوپنی ہے۔ اکثر مسجدوں میں لڑائیاں کس لیے ہوتی ہے کہ دو ذمہ داران کے مزاج نہیں مل پاتے ہیں، رائے نہیں مل پاتی ہے، کوئی کہتا یہ کرو، کوئی کہتا یہ کرو، اور کسی میں برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان یہ سوچ لے یہ کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، اور دین کا کام ہو رہا ہے، ہونے دو، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ہونے دو، مجھے بات کا بتنگڑ نہیں بنانا ہے اور قوت برداشت دکھانا ہے۔ میرے بھائیو، قوت برداشت اگر ہو جائے تو کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا ہو ہی نہ۔ اکثر اختلافات، اکثر جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کسی کے اندر قوت برداشت اور سہنشیلتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قوت برداشت کی ضرورت پڑتی ہے خاندانی جھگڑوں میں، گھریلو جھگڑوں میں، خونی جھگڑوں میں، اور میریٹل لائف میں، شادی شدہ زندگی میں۔ اکثر یہ جھگڑے، جیسا کہ میں نے کہا، صرف اور صرف ان کی بنیاد قوت برداشت کے مادے سے عاری ہو جانا۔ کتنے جھگڑے، اگر آپ طلاق کی بات لے لیں، میاں اور بیوی میں طلاق کی بات کی جائے، جتنے بھی طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی معاملات، اگر ان معاملات کی گہرائی میں جایا جائے اور حقیقت کا پتہ لگایا جائے تو پتہ چلے گا بات صرف معمولی سی تھی، معمولی سی بات تھی، اور قوت برداشت نہیں دکھایا گیا، نہ بیوی کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، نہ بیوی کے گھر والوں کی طرف سے، نہ شوہر کے گھر والوں کی طرف سے، اور ہوا یہ کہ طلاق کا معاملہ پیش آ گیا۔ بچے بیچارے ماں کی محبت سے دور ہو گئے، باپ کی الفت سے دور ہو گئے، اور گھر، ایک اچھا ہنستا کھیلتا گھر بالکل روڈ پہ آ گیا، اور تعلقات بالکل ختم ہو گئے، خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے، اور اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہو گئے۔ کیوں؟ قوت برداشت نہیں دکھایا گیا۔ نہ بیوی قوت برداشت دکھاتی، آج ہماری بیویاں نہ ان کے اندر برداشت کا مادہ ہے، نہ ہمارے شوہر ان کے اندر برداشت کا مادہ ہے۔ شوہر اپنی مردانگی کس بات میں سمجھتا ہے کہ بیوی کچھ ایسی بات کہہ جائے جو مزاج کے مخالف ہو، جو مزاج کے بات نہ آتی ہو۔ شوہر اپنی مردانگی کس میں سمجھتا ہے؟ ہماری نوجوان نسل، گالی دینا۔ میرے بھائیوں، گالی دینا یہ مرد کی مردانگی نہیں ہے۔ گالی دینے والا مثالی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کی زبان سے ہمیشہ گالی نکلے وہ منافق ہے، منافق، حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ جس کی زبان سے بار بار گالیاں نکلتی ہے، لوگوں نے تو آج کل گالی کو بالکل ایک عام مسئلہ سمجھ لیا ہے۔ لوگ مذاق میں گالیاں بکتے ہیں، اور ایسی گالیاں بکتے ہیں، مذاق میں ان کی زبان پر گالیاں۔ میرے بھائیوں، یہ گالی دینے والا انسان اور مسلمان منافق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں، منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟
وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرًا کہ جب لڑائی جھگڑے پر تل آئے تو فوراً گالی نکلتی اس کی زبان سے، وہ منافق ہے۔ تو برداشت اگر نہیں دکھایا جاتا ہے خاندانی جھگڑوں میں، میریٹل لائف میں، شادی شدہ زندگی میں، تو کیا ہوتا ہے پھر خاندان کے خاندان تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کتنی مثالیں ہیں، ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ ہر انسان کا تعلق کسی نہ کسی خاندان سے، جب جانتے اپنے خاندان والوں کو، معمولی سی بات تھی اور بات کا بتنگڑ بنایا گیا، برداشت نہیں کیا گیا، اس نے ایک گالی دی تو سامنے والے نے 10 گالیاں دی، اس کی وجہ سے میرے بھائیوں تہس نہس ہو گیا، زندگی کا سکون سب غارت ہو گیا۔ لڑنے والے میرے بھائیوں، اختلاف کرنے والے کبھی سکون سے رہ نہیں سکتے، کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے، اگرچہ ان کے پاس دولت ہو، جائیداد ہو، جس سے بھی لڑائی ہے وہ اگر سامنے آ گیا مسجد میں، خون کھول جائے گا، خون جوش مارے گا اور انسان کا چین و سکون بالکل غارت ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ان خاندانی جھگڑوں میں، گھریلو جھگڑوں میں اگر برداشت سے کام لیا جائے تو کبھی بھی یہ جھگڑے پنپ نہیں سکتے، بلکہ وہیں کے وہیں ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا کیا ہے، سوچ کیا ہے اور عمل کیا ہے، طرز عمل کیا ہے؟ جو مجھ سے نیچا ہے، میرے ہاں کام کرتا ہے، مزدور ہے، نوکری کرتا ہے، جس کو میں تنخواہ دیتا ہوں، میں اس کو دباتا ہوں۔ اس سے کوئی غلطی ہو جائے بیچارے سے، انسان ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، میں اس کو دباؤں گا۔ لیکن جو مجھ سے بڑا ہے، پیسے کے اعتبار سے، مال و جائیداد کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، عہدہ اور منصب کے اعتبار سے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، میں کچھ نہیں بولتا ہوں، اس سے دبوں گا، میں اس کو دبا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، جو کمزور لوگ ہیں، جو ہمارے محتاط ہیں، جو ہمارے ہاں مزدوری کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں جاب کرتے ہیں، جن کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، کمزور ہیں، جن پر ہمارا کنٹرول ہے، پاور اختیار ہے، اصل برداشت ان کی غلطیوں کو کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ آپ کے انڈر میں جو لوگ ہیں، جو مزدور غلام ہیں، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں، درگزر فرمائیں، اگنور کریں، یہ برداشت کرنا یہ کمال کی بات ہے، اور یہی برداشت ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ حقیقی مسلمان، مثالی مسلمان، آئیڈیل مسلمان ایسے معاملات میں ہائپر نہیں ہوتا، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کام کرنے والے سے کسی غلطی ہو گئی، 2 تھپڑ لگائیں گے، 2 تھپڑ۔ میرے بھائیوں، یہ اچھا مسلمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے تھے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ کو بڑا افسوس ہوا، بڑا غصہ آیا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اے ابو مسعود، جتنا کنٹرول اور پاور اور اختیار تم اپنے اس غلام پر رکھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ پاور اور کنٹرول تمہارے رب کو تمہارے اوپر رکھو۔ تمہارا رب ہو سکتا ہے تمہیں غلام بنا دے اور اس کو تمہارا مالک بنا دے۔ اے ابو مسعود، یہ تمہارا بھائی ہے، اگرچہ تمہارا غلام ہے، تمہارا نوکر، تمہارا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اخوانکم خوالکم، یہ تمہارے نوکر چاکر، تمہارے یہاں کام کرنے والے تمہارے بھائی ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، برداشت کرو، ان کو معاف کرو، اور ان کو کوئی ایسا کام مت دو جس کی طاقت نہ رکھتے ہو۔ ایسا کام دیتے ہو جو ان سے نہیں ہو پا رہا ہے، ان کی مدد کرو، ان کے کام میں ہاتھ بٹھاؤ۔ میرے بھائیوں، کمتر لوگ اور غلام لوگ، نوکر چاکر لوگ، مزدور لوگ، یا جن پر ہمارا کنٹرول ہے، ان کی غلطیوں پر برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شوہر کیا سوچتا ہے، میری بیوی پر میرا کنٹرول ہے، میرا اختیار ہے، میرا پاور ہے، بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، ہو جاتی ہے، انسان ہے، فوراً گالیاں بکنا، ہاتھ اٹھانا، تانے دینا، ماں باپ کے تانے دینا، اسے ذلیل کرنا۔ میرے بھائیوں، کسی کو کوئی حق نہیں، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی پر ظلم کرنے کا، کسی کو ہاتھ اٹھانے کا، گالیاں بکنے کا۔ جن پر ہمارا اختیار ہے، وہاں ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ان کی غلطیوں پر قوت برداشت دکھائیں، سہنشیلتا دکھائیں، دھیرج اور دھیریہ دکھائیں، اگر حقیقی معنوں میں ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کم ہوتا ہے، سب باتیں ایک خطبے میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر کسی آدمی کے اندر برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے، وہ اپنے اندر برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ کس طرح سے برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو سکتا ہے؟
پہلی چیز ہم سب جانتے ہیں، کوئی بھی چیز انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اس کی جستجو کرتا ہے، اس کی تڑپ، اس کی آرزو، اس کی لگن اس کے اندر ہوتی ہے۔ اگر مجھے علم حاصل کرنا ہے، پڑھنا لکھنا سیکھنا ہے، تو مجھے پڑھنا پڑے گا۔ میں گھر میں بیٹھ کے پڑھا لکھا انسان نہیں بن سکتا، مجھے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اسکول جانا پڑے گا، ٹیچر اور استاد کے سامنے جانا پڑے گا، تب مجھے پڑھنا لکھنا آئے گا نا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، برداشت کا مادہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے، برداشت کی قوت ایسے ہی پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے تڑپ ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، آرزو ہونی چاہیے، اور سب سے اہم چیز اس کے لیے اللہ سے دعا ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی ایسے دعا کرتا ہو اللہ سے، اے اللہ میرے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر دے، اے اللہ مجھے برداشت کرنے کی قوت میرے اندر پیدا کر دے۔ ایسی کوئی دعا نہیں کرتا آج کل، کوئی ہے ایسی دعا کرنے والا؟ میرے بھائیوں، ایسے ہی یہ مادہ پیدا نہیں ہوتا ہر کسی کے اندر، ایسے ہی یہ مادہ پیدا ہو جائے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے انسان، یہ آسان بات نہیں ہے، بڑے دل گردے کی بات ہے۔ اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جستجو، تڑپ اور آرزو رکھنی پڑتی ہے، تب یہ مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، علم حاصل کرنے سے انسان عالم بنتا ہے، جانکار بنتا ہے، اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے یہ برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر برداشت کرنے کی قوت کے جستجو دکھانے سے یہ مادہ ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی خوبیوں پر نظر ہونی چاہیے، لوگوں کی خوبیوں پر نظر ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ کوئی بھی کسی کی خوبی پر نظر نہیں رکھتا، ایک غلطی مل جائے وہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، بس دوسروں کے پیچھے پڑنا، ان کی جاسوسی کرنا، ان کو ذلیل کرنا، بدنام کرنا، ان کی غیبتیں کرنا۔ اس کے ہاں اس کے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کی بیوی پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے، اس کی بیٹی اتنی سال کی ہو گئی ہے، وہ ایسا کاروبار کرتا ہے، بس دوسروں کے تعلق سے جو کمیاں ہیں، کمیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوسروں کی کمیاں ڈھونڈنا ایک مسلمان سے مطلوب نہیں ہے، دوسروں کی خوبیوں پر نظر ہونی چاہیے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی صرف خوبیوں پر نظر رکھے، کبھی بھی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی وہ جذبات سے آپا کھو نہیں سکتا، وہ ہمیشہ وہ کنٹرول میں رہے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ہر انسان دوسرے کے پیچھے پڑا ہے، دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے میں، دوسروں کی کمیاں ڈھونڈنے میں۔ اس کی شادی میں یہ ہو گیا، یہ کھانا کم پڑ گیا، اس کی اولاد ایسی ہے، اس کی اولاد وہ کرتی ہے، اس کی بیوی یہ کرتی ہے، اس کا بیٹا یہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ دوسرے مسلمان کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے، اور جو مسلمان دوسرے مسلمان کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے، اس تعلق سے ایک شاعر نے بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے، ایک بڑی اہم بات اپنے شعر میں بیان فرمائی ہے۔ اس نے کہا نہ تھی جب ہمیں حال پہ اپنے نظر، نہ تھی جب ہمیں حال پہ اپنے نظر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر، تو دنیا میں کوئی گنہگار باقی نہ رہا۔ پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر، تو دنیا میں کوئی گنہگار اور برا باقی نہ رہا۔ لیکن آج انسان دوسروں کی کمیاں اور خامیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، دوسروں کی خوبیوں پر کسی کے نظر نہیں ہے۔ دوسروں کی خوبیوں پر نظر ہونی چاہیے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتے ہیں؟ معاف کرنے والا اللہ ہے، آپ کو معاف نہیں کرنا ہے، نہ آپ کو قبر میں اور جہنم میں اس کو عذاب دینا ہے۔ معاف بھی اللہ کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو قبر میں اور جہنم میں کسی کو عذاب دینے کے لیے مقرر نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، خوبیوں پر نظر ہونی چاہیے۔ اس تعلق سے بڑا اہم واقعہ جس میں بڑا ہی درس ہے اور عبرت ہے، ہر مسلمان کو اس واقعے کو غور سے سن کر اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنا چاہیے۔ جلیل القدر صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، حاتب بن ابی بلتہ بڑے جلیل القدر صحابی، ایک مرتبہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہو گیا۔ گناہ کبیرہ یہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کے ساتھ مل کر یہ میٹنگ کی، یہ پلاننگ کی فتح مکہ سے پہلے کہ اب کفار مکہ پر، مکہ کے مشرکین پر حملہ کرنا ہے اور ان کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ ایک عورت مکہ سے مدینہ آئی تھی، حاتب بن ابی بلتہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس میٹنگ میں جو یہ راز کی بات تھی کہ مکہ والوں پر حملہ کرنا ہے، یہ راز کی بات فاش کر دی، اس سیکریٹ کو فاش کر دیا۔ اس جو عورت مکہ سے آئی تھی مدینہ، اس کے نام، اس کو ایک خط لکھا، ایک پرچی دی اور لکھا حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے اہل مکہ کے نام، کفار مکہ کے نام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی، تمہارے ساتھی نے، تمہارے صحابی نے تمہارا راز فاش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت کو پکڑو، اس سے وہ خط لے لو اور اس کو حاضر کرو۔ صحابہ کرام گئے، اس عورت کو پکڑا، اس سے وہ چٹھی لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے چٹھی کھولی، وہ خط کھولا، اس میں تھا حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے اہل مکہ کے نام۔ حاتم بن ابی بلتہ اور دوسرے صحابہ کرام دربار میں موجود تھے، اس مجلس میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے حاتم بن بلتہ، ما ھذا، تم نے کیا کام کیا ہے؟ میرا راز فاش کرنے کی کوشش کی، کتنا بڑا گناہ کا کام کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں موجود تھے۔ عمر فاروق نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعنی ان اضرب عنق هذا المنافق، مجھے حکم دو کہ اس منافق کی گردن اڑا ڈالو، اس نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے، اس نے تمہارا راز فاش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن اڑانے کا مجھے حکم دے دیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپے سے باہر ہو گئے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر فاروق، برداشت کا مظاہرہ کرو، برداشت سے کام لو۔ جانتے ہو تم حاتم بن ابی بلتہ کی خوبی، کیا خوبی ہے ان کے پاس، کیا کارنامہ ہے ان کے پاس؟ ان کی خوبی کا علم ہے۔ یہ حاتم بن ابی بلتہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، یہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پروانہ جاری کیا ہے، لقد اطلع اللہ علی اہل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اے بدری صحابیوں، اے جنگ بدر میں شرکت کرنے والوں، تم جو کچھ کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مغفرت کا پروانہ سنا دیا ہے۔ اللہ نے جن کو معاف کر دیا ہے اور تم ان کی گردن اڑانے کے لیے چلے ہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، اللہ کی مغفرت کا پروانہ ان کو پہنچ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی خوبیوں پر نظر ہونی چاہیے، خامیوں پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی دوسرے مسلمان کی خوبیوں پر نظر رکھے گا وہ کبھی بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو سکتا، ہمیشہ قوت برداشت کا مادہ اس کے اندر موجود رہے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آخری بات، جو آدمی بھی قوت برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اپنی خامیوں پر نظر رکھے، اپنے گناہوں پر، اپنے کرتوتوں پر نظر رکھے۔ میں صبح سے شام تک جھوٹ بولوں، غیبتیں کروں، حرام کھاؤں، سود کھاؤں، لیکن وہی جھوٹ بولتا ہوا کسی اور کو پالوں، مجھے آنکھوں نہ بھائے۔ میں صبح سے شام تک گناہوں میں ملوث رہوں، میری خود کی اولاد بگڑی ہوئی اور میری خود کی بیوی بگڑی ہوئی، میری بیٹیاں بگڑی ہوئی، میں خود اللہ رب العالمین کے احکام کی فرما برداری نہ کروں، نافرمانی کروں، بغاوت کروں، اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑاؤں، اور دوسروں کا ایک گناہ، ایک پاپ مجھ سے برداشت نہ ہو، ایک آنکھ نہ بھائے۔ میرے بھائیوں، ایسا مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ مسلمان ہے جسے اپنی فکر ہو، اپنا محاسبہ کرے کہ میرے اعمال اس لائق ہیں کہ میں قبر کے عذاب سے بچا لیا جاؤں گا، مجھے جنت میں داخلہ مل جائے گا، جہنم سے بچ جاؤں گا۔ اپنی فکر کسی کو نہیں ہے، اپنی فکر کسی کو نہیں ہے، اپنی کمیاں، اپنی خامیاں، اپنے کرتوت، اپنے گناہ کسی کو نظر نہیں آتے ہیں۔ فکر ہے تو دوسروں کی فکر ہے، دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں کس میدان میں ہوں، میں کتنا پانی میں ہوں، کہ اللہ کے ہاں میری بخشش ہو جائے گی۔ لیکن فکر ہے تو دوسروں کی فکر ہے، دوسروں میں یہ خرابی ہے، دوسروں میں یہ گناہ ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کتنے جلیل القدر صحابی تھے، کیا فکر تھی ان کو؟ اپنی، صرف اپنی فکر تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو، حذیفہ بن یمان یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے رازدار ہیں، جو راز کی باتیں آپ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بیان فرماتے تھے وہ کسی اور کو بیان نہیں فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو مدینے کے اندر
کون کون منافق ہے ان کا نام لے کر ان کی لسٹ بتائی تھی کہ حذیفہ مدینے میں اس وقت یہ لوگ منافق ہیں، ان کی لسٹ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، گئے حذیفہ بن یمان کے پاس اور کہا اے حذیفہ بن یمان تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، جو لسٹ منافقین کی اللہ کے رسول نے تمہیں بتائی ہے مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، مجھے دوسروں کی فکر نہیں ہے، مجھے دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف یہ بتا دو کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ کتنا فکر دیکھیے، اپنی فکر، اپنا محاسبہ کہ اللہ کے رسول نے مجھے تو منافق نہیں گردانا ہے، کیا میرا حساب و کتاب، میری دنیا اور آخرت تو برباد ہونے والی نہیں ہے؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے جب سے اسلام قبول کیا اپنی آخری سانس تک پوری دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، انہیں اپنی فکر تھی۔ لیکن ہر آدمی صرف دوسروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دوسروں کی کمیاں، دوسروں کی خامیاں، یہ ایسے نماز پڑھتا ہے، یہ جمعے میں آتا ہے، اس میں نہیں آتا، یہ ایسی شادی کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اس کے خیر خواہ ہو اس کو ڈائریکٹ جا کر بولو، اس کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ اس کی اصلاح فرما دے، ورنہ دوسروں کو بدنام کرنے کی اور دوسروں کو ذلیل کرنے کی دوسروں کے سامنے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ان کا حساب، ان کو عذاب دینے والا اللہ ہے، ان کو معاف کرنے والا اللہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے اور اللہ ان کو معاف کر دے، اور آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سخت عذاب میں گرفتار کر لے۔ ہر انسان اپنی کمیوں پر، اپنی خامیوں پر، اپنے گناہوں پر نظر رکھے اور اپنا محاسبہ کرے تو اس کے اندر قوت برداشت کی طاقت پیدا ہو سکتی ہے، وہ اپنے اندر سہنشیلتا پیدا کر سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو قوت برداشت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو برداشت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو برداشت کرنے والا بنائے، ہماری اولادوں کو برداشت کرنے والا بنائے، ہماری عورتوں کو برداشت کرنے والا بنائے، ہمارے مسجد کے اماموں کو برداشت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسجد اور جماعت جمعیت کے ذمہ داران کو برداشت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر یہ خوبی پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔